اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، مسائل الجاہلیہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اور کئی دوسری کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم لوگ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہر ہفتہ ایک دو باتیں سنتے ہیں، آج بھی ایک دو باتیں سنتے ہیں۔ سنن دارمی کی ایک روایت ہے، سنن دارمی میں یہ روایت 590 میں ہے۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت لرجل من الانصار یا فلان ہلم فلنسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم اليوم كثير فقال وعجب لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى فترك ذلك وأقبلت على المسألة فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے انصار کے ایک آدمی سے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کے ایک آدمی سے کہا کہ اے فلاں، چلو ہم صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھتے ہیں، چلو ہم صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کیونکہ آج بہت سارے صحابہ زندہ ہیں، پوچھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس انصار کے اس آدمی نے کہا کہ تعجب ہے آپ پر اے عبداللہ بن عباس، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے محتاج ہوں گے؟ اتنے صحابہ بھی زندہ ہیں، اتنے صحابہ زندہ ہیں، آپ کے محتاج تو نہیں ہوں گے لوگ؟ تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی انہیں چھوڑ دیا۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے ہم سمجھ رہے تھے کہ مسئلہ پوچھیں گے، علم سیکھیں گے، تو بندہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاقبلت علی المسألۃ، میں گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، لوگوں کے پاس میں گیا۔ کہتے ہیں کہ جب مجھ کو معلوم ہوتا کہ فلاں آدمی کے پاس کوئی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے اس آدمی کے پاس، تو میں اس کے پاس آ جاتا، میں اس کے گھر میں آ جاتا، اور کیا کرتا، اگر وہ قیلولہ کرتا تھا دوپہر میں، تو میں اپنی چادر کو اس کے دروازے پر بچھا کر کے بیٹھ جاتا تھا، اٹھاتا نہیں تھا۔ یہ معلوم ہوتا کہ فلاں آدمی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو میں اس کے گھر جاتا اور گھر کے دروازے کے پاس میں چادر کو بچھا دیتا اور وہاں بیٹھ جاتا، یہاں تک کہ فتصفی الریح علی وجہ التراب، یہاں تک کہ ہوا کے ذریعے سے ہوا چلتی تو میرے چہرے پر دھول آ جاتا، پھر بھی بیٹھے رہتا۔ کیوں؟ حدیث سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ آدمی جب گھر سے نکل کر کے دیکھتا تھا تو کہتا، یہ ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ نکل کر کے کہتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، ما جاء بک، آپ کیوں آئے ہیں یہاں، آپ کیوں آئے ہیں؟ الا ارسلت الی فاتیک، آپ ایک پیغام بھیج دیتے، ہم آپ کے پاس چلے آتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان سے کہتا تھا
کہ لا انا احق ان آتی کا، نہیں آپ نہیں، ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کے پاس آئیں، ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کے پاس آئیں۔ فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ، اور اس طریقے سے میں ان سے حدیث پوچھتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ فَبَقِيَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ فَقَالَ كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلُ مِنِّي۔ کہتے ہیں کہ اس طرح میں کرتے گیا اور وہ جو جس کو میں کہا تھا کہ چلو حدیث پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ نہیں گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح باقی رہا، یہاں تک کہ مجھ کو اب دیکھنے لگا کہ لوگ میرے پاس پورے جمع ہو جاتے تھے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ میں جو چادر بچھا کر کے حدیث سیکھتا تھا، ایسا وقت آ گیا کہ لوگ مجھ کو گھیر لیتے تھے مسئلے پوچھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے اور بہت علم کے سمندر تھے، بڑے عالم تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی تو اسی طرح رہ گیا، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ اس نے خود، اس آدمی نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے جمع ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ کان ھذا الفتى اعقل منی، یہ جوان مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، دیکھ یہ جوان مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، کیونکہ وہ یاد آ جاتی تھی بات کہ پہلے کہتا تھا کہ چلو پوچھتے ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زندہ ہیں بہت کثرت کے ساتھ، تو پوچھ لیتے ہیں، علم سیکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے صحابہ اکرام نے خصوصی طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جوان تھے، کیونکہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر اسی روایت کو انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَأَنَا شَابٌ، میں اس وقت جوان تھا، قُلْتُ لِشَابٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، میں نے ایک انصار کے جوان آدمی سے کہا تھا کہ یا فلان ہلم، چلو ہم صحابہ اکرام ابھی بہت زیادہ زندہ ہیں، ہم علم سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں۔ تو وہ جوان تھے اس وقت، اور دوسرے جوان سے کہا تھا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بڑے عالم بن گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت تو صحابہ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، اور اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا۔ آج تو اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، اس وقت بڑے بڑے صحابہ تھے، تابعین تھے، اور صحابہ کے شاگرد موجود تھے، لیکن اس وقت بھی ان کو احساس ہوا کہ ابھی علم سیکھ لینا چاہیے، بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ علم اٹھا لیا جائے گا تو ہم کہاں سے سیکھیں، علم اٹھا لیا جائے گا تو کہاں سے سیکھیں۔ تعجب کی بات ہے کہ ابھی اس وقت اس ایریا میں کہاں عالم ہے؟ اب ڈھونڈ کے دکھائیے، عالم کہاں ہے بھائی؟ کہاں کسی کونے میں، کسی گاؤں میں، پورا ضلع میں آپ دیکھیے تو تقریباً 10-15 ملے، 10-15 بھی بہت زیادہ ہو گیا شاید۔ پورے ضلع میں آپ ڈھونڈیں گے، گنٹور ضلع میں، پورا یہ گنٹور ضلع ہے نا یہ، تو آپ پورے ضلع میں ڈھونڈیں گے تو 10-15 کسی طرح مل سکتے ہیں، 10-15 ملیں گے۔ تو وہ بھی جو علماء جس طریقے سے بڑے علماء ہوتے ہیں اس طریقے سے تو جیسے پکا علم رہتا تھا اس وقت، ابھی تو نہیں ہو پائے گا۔ تو ابھی کتنا ضرورت ہے لوگوں کو کہ علم سیکھے، ہر ایک کو یہ چاہیے کہ خود علم کی تلاش کرے، سفر کرے علم کے لیے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے چادر بچھایا علم کے لیے اور دروازے پر بیٹھ گئے، اور دھول آئی تو چہرے پر دھول لگ گئے، اس سب کو برداشت کیا علم کے لیے۔ ہم لوگ تو تھوڑا سا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وقت نہیں نکال پاتے، سفر نہیں کر پاتے، اور ابھی ہندوستان میں تو بہت علماء ہیں، لیکن دوسرے علاقوں میں ہیں بہت علماء موجود ہیں، کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کسی مسئلے میں جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، یا تو کم سے کم جہاں علم سکھایا جا رہا ہے وہاں جا کر کے پڑھیں، علم سیکھیں۔ یہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے،
وہ صحابہ اکرام تابعین کے اندر یہ باتیں تھیں۔ جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر حضرت حسن بن علی کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے اور اپنے بھتیجے دونوں سے کہا کہ تعلم العلم، تم لوگ علم سیکھ لو، تم لوگ علم سیکھ لو، فإنکم صغار قوم، تم اس وقت قوم کے سب سے چھوٹے ہو، قوم کے چھوٹے ہو، وتکونوا کبارہم غدا، کل تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے، ان سے بھی بڑے ہو جاؤ گے، علم سیکھ لو۔ من لم یحفظ منکم فلیکتب، تم میں سے جو آدمی یاد نہیں کر پایا اس کو چاہے کہ لکھ لے، اس کو چاہیے کہ لکھ لے، تاکہ یہ علم محفوظ ہو جائے گا۔ اب اس طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو بھی نصیحت کر دیتے کہ علم سیکھو، تم لوگ ابھی چھوٹے ہو، کل چل کر کے بڑے ہو جاؤ گے، قوم کے بڑے بن جاؤ گے اگر علم سیکھو گے تو۔ اگر تم یاد نہیں کر پا رہے کوئی چیز تو لکھ کر کے، نوٹ کر کے رکھ لو۔ یہ صحابہ تابعین کی نصیحتیں تھیں اپنے بچوں کو، اور خود اس پر عمل کرتے تھے۔ آج ان سے بھی زیادہ، ان دنوں سے بھی زیادہ ابھی فی الوقت ضرورت ہے علم سیکھنے کی، بچوں کو سکھانے کی، کیونکہ اس وقت ماحول پورا اسلامی ماحول تھا، خیر قرون تھا۔ اس زمانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دیا تھا، پھر بھی اتنی تڑپ تھی۔ ہمارے زمانے میں تو چاروں طرف فتنے ہیں، اور مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، کلچر کا غلبہ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اس وقت اس سے 100 سے زیادہ گنا زیادہ علم شریعت کا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سے 100 سے زیادہ گنا بڑھ کر کے ابھی ضرورت ہے علم سیکھنے کی، لہٰذا ہمیں ان باتوں پر غور کر لینا چاہیے۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات دیکھیے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں شریعت نے سکھایا ہے، جو ختم ہو چکی ہیں، جو باتیں ختم ہو چکی ہیں ان کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی سنتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے طریقے جو لوگ بھول چکے ہیں، گھروں میں اس کا ماحول ختم ہو چکا ہے، ان باتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، عمل کر کے اور سکھا کر کے۔ بغیر سیکھ کر کے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور سیکھ کر کے بھول جانا یہ بھی بہت بڑی آفت ہے، یہ بھی بہت بڑی آفت ہے۔ تو لہٰذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کے اندر ہے یہ حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشہ قال الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا واوانا فکم ممن لا کاف له ولا مؤوی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے، جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے، کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا، وسقانا، اور جس نے ہم کو پلایا، وکفانا، اور جو ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ دیکھیے، یاد رکھیے، دعاؤں میں پوری توحید ہوتی ہے، دعاؤں میں توحید ہوتی ہے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے جتنا دور ہوں گے اتنا دین میں کمزوری آتے جائے گی، توحید میں کمزوری آتے جائے گی۔ بندہ کیا سمجھتا ہے کہ میں خاندان میں پیدا ہو گیا بس کافی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو علم خاندان کی وراثت سے نہیں آتا، اور عمل خاندانی وراثت سے نہیں آتا، تقوی خاندانی وراثت سے نہیں آتا، دینی فہم خاندانی وراثت سے نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی توفیق سے آتی ہے، یہ چیزیں اللہ کی توفیق سے آتی ہے، اس میں جتنا بندہ محنت کرے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے ان دعاؤں میں بڑا غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو
کھلایا، جس نے پلایا، تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم کو وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہو رہا ہے۔ وہ اوانا، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی تعریف ہے جو ہم کو ٹھکانہ دیا، دیکھیے ٹھکانہ دیا، سونے کے لیے گھر دیا، رہنے کے لیے سایہ حاصل کرنے کے لیے گھر دیا، اوانا ہم کو ٹھکانہ دیا، ٹھکانہ۔ تو یاد رکھیے دوسرے سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے منتشر نہیں کر دیا کہ روڈ میں ہے یا کہاں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، ایسا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں کیا، ہم کو اللہ نے ٹھکانہ دیا۔ اور کیا ہے کہ فَكَمْ مِمَّن لَا كَافٍ لَهُ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی ایسے نہیں ہے جس کے لیے کافی ہو جائے، اتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کفایت کی کوئی آدمی بھی نہیں ہے، کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ اور ولا مویا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ گویا کہ اس میں جو اہم نقطہ میں بتانا چاہوں گا، اس میں تو بہت ساری باتیں ہیں، خالی اسی کی تفسیر اور تشریح کرتے جائیں گے پورا وقت نکل جائے گا، لیکن میرے کہنے کا مطلب جو مقصد ہے وہ ہے کہ گھر کسی کا، آدمی کا رہنے کے لیے، چاہے کرائے کو ہے کوئی بھی ہو، گھر ہے سونے کے لیے، اطمینان کے لیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اگر گھر ہے، چاہے اپنا ہو یا کرائے کا ہو، چاہے اپنا ہو یا کرائے کا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا شکریہ ادا کرنا کب؟ جب تب، اور خاص طور پر سوتے وقت، جب سوتے وقت سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ آرام کرنے کی جگہ ہم کو میسر نہ کرتا، دوسرے کی طرف گھومتے رہتے ہیں جن کے لیے آرام کرنے کی جگہ نہیں، جن کے لیے آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر، ان کی بہت معروف کتاب ہے، اس کے اندر اس دعا کی انہوں نے شرح کیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھیے اس دعا کی شرح میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گرمی سے، ٹھنڈی سے بچایا، ہم کو گرمی اور ٹھنڈی سے بچایا، متاعنا، ان گھروں میں ہم اپنا سامان بھی رکھتے ہیں، اس میں بھی حفاظت ہوتا ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں ان گھروں میں، ان کی عزت، ان کے آبرو کی حفاظت ان گھروں میں رکھ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سوچئے کہ اتنی گہری سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو رکھتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے توفیق دیا تو اپنے بیوی بچوں کی عزت بچا رہے ہیں، ہم خود آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، کثیر من خلق اللہ لا یکفیہم اللہ، اللہ کی مخلوق میں بہت سارے ایسے مخلوق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کفایت نہیں کیا، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہنے سہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا یجعل لہم مسکنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں بنایا۔ بہت ساری سی مخلوق ہے، بل ترکہم، بلکہ اللہ نے چھوڑ دیا، ایسے ہی بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ تو صحراؤں میں، ٹھنڈی میں، گرمی میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کی قدر کریں، اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر کریں۔ اور اسی طریقے سے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی شرح کیا ہے اور کہا ہے کہ لم یجعلنا منتشرین کالبہائم، اللہ نے ہم کو جانوروں کی طرح باہر منتشر نہیں کر دیا، بلکہ تھک گئے تو آرام کرنے کے لیے ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم پر کرم ہے کہ جانور جس طریقے سے اس طرح جنگلوں میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اللہ نے ویسے ہم کو منتشر نہیں کیا جانوروں کی طرح۔ کہتے ہیں المأوى المنزل، ٹھکانہ کا مطلب ہے کہ گھر، ٹھکانہ کا مطلب ہے گھر،
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اوانا قیل معناہ رحمنا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹھکانہ دیا، اس کا مطلب یہ کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا۔ تو ان باتوں پر دیکھیے غور کر لینا چاہیے۔ جب ہمارا گھر ہے تو دیکھیے، اس وجہ سے میں نے پہلے کہا کہ بہت ساری چیزیں بھلا دی گئی، جو سنت ہیں بھلا دی گئی ہیں، وہ سنتوں کو ہمیں جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر ہے، گھر آنا جانا کرتے ہیں تو اسلام آداب سکھاتا ہے، اسلام آداب سکھاتا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ کہہ رہے تھے اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنا گھر داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، اس گھر میں ہمارا گزران نہیں ہے، اس گھر میں ہم رات گزار نہیں سکتے، ولا عشاء، اور نہ ہی رات کا کھانا ہمارے لیے، کھانا بھی نہیں، رات گزارنا بھی نہیں ہے، اس گھر میں ہمارا اب کوئی چانس نہیں ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ، جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے داخل ہوتے وقت، تو شیطان کہتا ہے أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، کہ رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ ہم کو مل گیا، رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ ہم کو مل گیا۔ اور جب کھاتے وقت وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ، تم کو کھانا بھی مل گیا اور رات گزارنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا۔ اب سوچئے کہ جس گھر میں شیطان رات گزارتے ہو تو اس گھر میں پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ بستر پر جاتے وقت ذکر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرتے تھے، اور اللہ نے کھلایا پلایا تو اللہ رب العالمین کی تعریف، اور گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ گھر میں داخل ہوتے وقت جو ذکر ہے وہ کون سی ذکر ہے؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسری روایتوں میں کئی اس طرح بات ملتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کا ذکر کا مطلب یہاں بسم اللہ ہے، بندہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کرے، بسم اللہ کہہ کے داخل ہو، کھانا کھائے تو بسم اللہ کہے، یہ بات ہے۔ اور دیکھیے گھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور بھولی ہوئی جو عادتیں ہیں اور شریعت اور سنت کی باتیں ہیں جو بھول چکے ہیں، اس کو کتنا زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے، الادب المفرد کے اندر، اور کئی جگہ پر سنن کے اندر بھی ہے، کئی سنن کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہے، تین لوگ ایسے ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ ان عاشا کفیا، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ کافی ہو جائے گا، اس بندے کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من دخل بیتہ بسلام، دیکھیے جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کے ساتھ سلام کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے تو فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا آدمی من خرج الى المسجد فهو ضامن علی اللہ، جو آدمی گھر سے نکل کر کے مسجد میں آیا تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اور تیسرا بندہ کون ہے؟ من خرج فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ،
جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اگر زندہ رہا تو اللہ کی حفاظت میں، اگر مر گیا تو اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے. اب سوچئے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب گھر میں داخل ہونا سلام کرتے ہوئے کتنا بہترین عمل ہے جس کو ہم لوگ بھول چکے ہیں. اکثر مسلمان اس کو بھول چکے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر ہی ہے تو کیا اس میں سلام کرنا ہے، اس میں کیا سلام کرنا ہے. یاد رکھیے گھر میں کوئی آدمی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کرنا. اگر بیوی بچے ہیں تو انہی کو سلام کرنا. تو یہ تو سلام کریں گے تو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. اور کیا فائدہ ہوگا؟ ایک حدیث دیکھیے، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم، اے میرے بیٹے. پیار سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے میرے بیٹے جب تو اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ، گھر میں داخل ہو، فسلم، تو ان کو سلام کرو. یکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک، یہ سلام کرنا تیرے لیے برکت ہو جائے گا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کی وجہ ہو جائے گی. سوچیے کہ اس کو کتنا ہم لوگ بھول چکے ہیں. جو سلام کرنے والے کے لیے اور پورے گھر والوں کے لیے برکت کی وجہ بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ضمانت حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے، ان چیزوں کو ہم نے کتنا بھولا ہے. اب سوچیے کتنا بھولا ہے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اذا دخل الرجل بیتہ استحب له ان یتنحن، کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ مستحب ہے کہ وہ کھنکھار کرے. کھنکھار جسے کرتے ہیں نا، آواز کرے، یا تو یحرکن علیہ، اپنے جوتے چپل کو حرکت دے بجائے، تاکہ گھر میں جو ہیں ہوشیار ہو جائے. یہ سب دینی تعلیمات ہیں. لوگ ان سب کو بھول گئے ہیں اور ریلی پھیلی اور سیاست وغیرہ یہ سب میں پورا گرم ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سب میں کتنا بڑا فائدہ ہے. سوچیے کہ گھر اور اپنے لیے برکت اللہ کی حفاظت میں بندہ ہوتا ہے، لیکن جس میں نقصان ہے، فائدہ نہیں، اور وہ دینی تعلیم بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اس میں بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ سب بڑی افسوس کی بات ہے. اسی وجہ سے یاد رکھیے، میں پہلے ہی اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ وہ کس طرح چادر بچھا کر سیکھتے تھے. کیا سیکھتے تھے؟ وہ حدیث سیکھتے تھے. حدیثوں میں کیا بات ہوتی ہے؟ سیاست وغیرہ کی بات ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات ہوتی ہے. اور یاد رکھیے، صرف ہم مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی کلمہ پڑھ لیا اور سو گیا، نہ. دیکھیے ہمارا طریقہ، ہماری بات چیت، گھر میں آنا، گھر سے باہر نکالنا، سواری پر بیٹھنا، بازار میں مارکیٹ میں خریدنا بیچنا، یہ سب اسلامی طریقے پر ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہم مسلمان کا مطلب نہیں کہ ایک دین کے ایک پارٹ پر عمل کرے، پورا دین پر داخل ہو کر کے عمل کرے. جب بندہ سیکھے گا تبھی عمل کر سکتا ہے، ورنہ جانتا ہی نہیں تو کیا عمل کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے 1323 کے اندر، اور اصل میں یہ بزار کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرجت من منزلک، جب تو اپنے گھر سے نکلو، فصلی رکعتین، تو تم 2 رکعت نماز پڑھ لو. کہیں سفر کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، جہاد وغیرہ کے لیے نکل رہے ہیں، تو گھر سے نکل رہے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے. تو یہ 2 رکعت کیا کرے گی؟ تمنعانک مخرج السوء،
باہر جو برائی ہے وہ سب سے یہ رکاوٹ بن جائے گی. یہ دو رکعت باہر جو برائی ہے تمہارا جو نکلو گے اور نکلنے کی جو برائی ہے اس سے یہ روک دے گی. ان برائیوں کو یہ 2 رکعت نماز روک دے گی. وَإِذَا دَخَلْتَ إِلَىٰ مَنْزِلِكَ جب تم سفر سے اپنے گھر آؤ, گھر داخل ہو تو بھی 2 رکعت نماز پڑھ لینا. فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ 2 رکعت نماز پڑھ لینا. تو جو داخل ہونے کے برائی ہے اس سے تم بچ جاؤ. تو اب سوچئے کہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, نبوی طریقہ کیا ہے؟ سفر میں جا رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں, گھر آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں. باہر کی برائی سے بھی بچ جائیں گے, اندر کی برائی سے بھی بچ جائیں گے. تکلیفیں جو ہوتی ہیں سفر میں اور حادثات جو ہوتے ہیں سفر میں, حادثات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو جانا, یہ ہو جانا, وہ ہو جانا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا کر رکھے گا. اور سفر میں خطرناک برائی آتے ہیں, یاد رکھیے. نظروں کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے. بہت سارے لوگ زنا کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں, بہت سارے لوگ بدمعاشی کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں. تو کوئی سفر کرتے کرتے بدمعاشی شروع کر دیتے ہیں. سفر کرتے کرتے ان کا موڈ بدل جاتا ہے, سنیما دیکھ لیا, موڈ بدل جاتا ہے, کہیں زنا کا اڈے میں چلا گیا, کلبوں میں چلا گیا, اور کیا کیا کر لیتا ہے, کیا کیا کر لیتا ہے. یہ سب جو برائی ہے یہ سب سے حفاظت کا ذریعہ یہ 2 رکعت نماز ہو سکتی ہے. 2 رکعت نماز ہو سکتی ہے. یہ بالکل لوگوں نے بھلا دیا ہے. ان سنتوں کو, طریقہ کو لوگوں نے بھلا دیا. اسی وجہ سے میں نے پہلے کہا کہ جو طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے بالکل بھلا دیا, ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہم لوگ سن لیتے ہیں اور پھر کتاب سے 1-2 باتیں سن کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3426 کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال یعنی اذا خرج من بیتہ, جو آدمی اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یقال له کفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان. جب کوئی اپنے گھر سے نکلتے وقت کہتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ میں گھر سے نکلنا شروع کیا اللہ کے نام سے, توکلت علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے, لا حول ولا قوت, لا حول ولا قوت کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے کوئی طاقت نہیں ہے اور کوئی قوت نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کہے, اور لا حول ولا قوت کا ایک مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سہارے کے علاوہ نہیں ہے. یہ اصل معنی ہے جو محدثین وغیرہ نے ذکر کیا ہے. لا حول ولا قوت کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بندے کے پاس نہیں اور نیکی کرنے کی طاقت بندے کے پاس نہیں, مگر اللہ کے سہارے سے ہو سکتا ہے, مگر اللہ کے سہارے سے ہوتا ہے. یہ لا حول ولا قوت کا صحیح معنی مفہوم ہے. تو بندہ جب یہ کہتا ہے گھر سے نکلتے وقت, کیونکہ گھر سے نکلتے وقت یا تو برائی کرے گا یا تو نیکی کرے گا, برائی کرے گا یا تو نیکی کرے گا. تو نیکی کرے گا تو اس کے پاس طاقت نہیں ہے, اللہ کی توفیق سے ہی نیکی کر سکتا ہے. برائی سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے بچے گا. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے, یعنی فرشتے اس سے کہتے ہیں کفیتا, یہ دعا تیرے لیے کافی ہے, یہ دعا تیرے لیے کافی ہے. ووقیتا, تو بچا لیا گیا. فرشتے یہ کہتے ہیں تجھ کو تو بچا لیا گیا. اور وتنحى عنہ الشیطان, شیطان اس سے الگ ہو جاتے ہیں, شیطان اس سے دور ہو جاتے ہیں. اب سوچئے شیطان جب دور ہو جاتے ہیں تو کتنی برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے, کتنی برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے. تو یہ ایسی سنتیں جس کو لوگ عمومی طور پر بھول چکے ہیں, عمومی طور پر بھول چکے ہیں. بستر پر جاتے وقت جو دعا ہے, گھر میں اندر داخل ہوتے وقت سلام کر کے بسم اللہ کر کے کہہ کر کے داخل ہونا, اور نکلتے وقت جو سفر کے لیے نکل رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنا,
اور ایسے ہی کبھی بھی گھر سے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ ہے، توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، سواری پر بیٹھتے وقت بھی کہنا ہے، تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایسی سنتیں ہیں کہ اس پر عمل کرنے کا جو ثواب، جو فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا وہ تو مل کر رہے گا، لیکن اگر معاشرے میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور ہم زندہ کرتے ہیں تو سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ تو یہ اسلامی طریقے ہیں جن کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، ہمیں ان کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب ہم لوگ ایک دو باتیں کتاب سے، مسائل الجاہلیہ سے سنتے ہیں۔ دیکھیے ہماری بات چل رہی تھی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جاہلیت کی ہیں، ابھی بھی ہیں، ان چیزوں کو جان کر کے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود اور نصارہ، مشرکین مکہ وغیرہ جہالت کی زندگی پار کرتے تھے، اور عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب کام، عجیب عجیب حرکتیں، عادتیں ان کے اندر تھیں، اور آج بھی وہ سب چیزیں ہیں، آج بھی وہ سب چیزیں ہیں۔ کسی جگہ پر، کسی آدمی، کسی خاندان میں، کسی ملک میں ہیں وہ چیزیں، ان چیزوں کو جاننا اور ان سے بچے رہنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس سے پہلے کئی باتیں ہم لوگوں نے سنا تھا کہ جاہلیت کی ایک بات تھی کہ وہ لوگ تالی اور سیٹی کو نماز بنا لیے تھے۔ تالی اور سیٹی کو، سیٹی بجانا، تالی بجانا، یہ نماز کا درجہ دے دیے تھے، اور تالی بجا کر کے، سیٹی بجا کر کے سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، 23واں مسئلہ کہتے ہیں کہ انہم اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ اہل جاہلیت، زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تھے انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، یا کھیل تماشا کو اپنا دین بنا لیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھیل تماشا ہی ان کا دین تھا، اور یہ مت سمجھیے کہ ختم ہو چکا ہے، آج بھی بہت سارے ملکوں میں ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے کہ کسی ملک میں بیل، بھینس پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کو پورا دوڑاتے ہیں، پورے لوگ جمع ہوتے ہیں، پورے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ نہیں جمع ہوتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں، جم کر کے بیٹھتے ہیں، اور اس بیل کو کیا کرتے ہیں، اس بیل کو غصہ دلاتے ہیں، وہ مارنے کے لیے تیز دوڑتا ہے تو سو جاتے ہیں، کوئی کود جاتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ ان کا دینی تہوار ہے، ان کا دینی تہوار ہے، آج بھی ایسا ہے جس کو لوگ کھیل تماشے کو دین سمجھتے ہیں، کھیل تماشے کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت میں تھا اور آج بھی ہے، اور پتہ نہیں کب تک رہے گا، جب تک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دل سے قبول کر کے اس کو اپنی زندگی پر نہیں لائیں گے تب تک یہ طریقے ہوں گے۔ اور اس طریقے سے بہت زیادہ کسی دیہاتوں میں، کسی گاؤں میں، کسی ملک میں، کسی ایسے جگہوں پر ہوتا ہے کہ کھیل تماشا کو دین سمجھتے ہیں، کھیل تماشا کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اس بات کو اگر قرآن مجید میں دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 190 پر 1 میں یہ بات ملے گی، لیکن آیت نمبر 90 پر 190 پر 9 سے لے کر پڑھیے، دونوں آیت پڑھیے تو۔ اچھا، سورہ الاعراف پہلے پڑھ لیجیے، اس میں پوری باتیں ہیں۔ سورہ الاعراف جو 7ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 50 اور 50 پر 1 پڑھیے۔ اس میں یہ باتیں ہیں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 50 اور 50 پر 1۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. మరియు నరకవాసులు స్వర్గవాసులకు కొద్ది నీళ్ళు లేక అల్లాహ్ మీకు ప్రసాదించిన ఆహారంలో నుండైనా కొంత మా వైపుకు విసరండి అని అంటారు. దానికి స్వర్గవాసులు
నిశ్చయముగా అల్లా ఆ రెండింటిని సత్య తిరస్కారులకు నిషేధించి ఉన్నాడు అని అంటారు. వీరేవారు 51 వీరేవారు ఎవరైతే తమ ధర్మాన్ని ఒక ఆటగా మరియు కాలక్షేపముగా చేసుకున్నారో మరియు ఇహలోక జీవితం వారికి మోసానికి గురి చేసింది. అల్లా ఇలా సెలవిస్తున్నాడు, వారు ఆనాటి సమావేశాన్ని మరిచి మా సూచనను తిరస్కరించినట్లు ఈనాడు మేము వారిని మరిచిపోతాము. बात है कि नहीं? वो क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि जहन्नमी लोग क़यामत के दिन जन्नती लोगों से ये कहेंगे कि हमारे ऊपर कुछ पानी गिराओ और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने तुमको रोज़ी दिया है उनमें से कुछ हमको भी दो। तो जन्नती लोग कहेंगे कि इन दोनों चीज़ों को, पानी को भी और जन्नत के रिज़्क़ को भी तुम पर हराम कर दिया गया है, तुमको नहीं मिलेगा। किन लोगों पर? अलल काफिरीन, काफिरों पर अल्लाह ने हराम कर दिया है कि जन्नत का पानी और जन्नत का रिज़्क़ तुमको मिले, ये अल्लाह ने हराम कर दिया है। ये कौन से काफिर हैं? अलल काफिरीन अल्लज़ीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा। ये वो काफिर हैं जिन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था, दुनिया में अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था। ये वो काफिर हैं। ये क़यामत के दिन जन्नती लोगों से कहेंगे कि थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ दिया है वो दे दो। तो जन्नती लोग कहेंगे ये तो हराम है उन काफिरों के लिए जिन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था। और ये वो लोग हैं जिनको दुनिया की ज़िंदगी ने उनको धोखे में रख दिया था, दुनिया की ज़िंदगी में धोखे में रख दिया था। तो आज हम उनको भुला दिए जैसे कि हमको पहले वो लोग दुनिया में भुला दिए थे। अल्लाह ताला कहेगा हमने इनको भुला दिया है। इस तरीके से हमारे मुलाकात को, अपने रब से मिलने को इन लोगों ने भुला दिया था। इस दिन की मुलाकात को इन लोगों ने दुनिया में भुला दिया था। तो ये बात है। तो अब देखिए इसमें काफिरों की बात कही गई है कि काफिरों ने अपने दीन को खेल तमाशा, हंसी मजाक बना लिया था। यही जाहिलियत की बातें थी। और आज भी कितने लोग मुहर्रम में ढोल बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? और इस साल तो पूरा हद ही पार कर दिए। हज़रत हसन हुसैन का तस्वीर बनाए, बड़े बड़े ताज़िया बनाए और मूर्ति भी बनाए, जिस तरीके से गैर मुस्लिम बनाते हैं मूर्ति बनाए, शक्ल सूरत बनाए और बाज़ारों में कहाँ फिराए। ये सब क्या है? और लाठी खेलना, तलवार से खेलना और अपने जिस्म पर मार लेना, लोगों को जमा करके इसको दीन समझ करके ऐसा करते हैं। ये खेल तमाशा करते हैं, दीन समझ करके ये खेल तमाशा करते हैं। ये पूरे जाहिलियत की चीज़ें हैं। और आज भी तसव्वुफ़ में सूफ़ी लोग पैर में घुंघरू बांध करके नाचते हैं, मज़ारों में, दरगाहों में धमाल डालते हैं और वो कुरान मजीद से दलील पकड़ते हैं। कहाँ से? अभी जो मैं सूरह आल इमरान कहा था उसकी आयत नंबर 190 और 90 पर 1 पढ़िए। तो इसको इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिक्र किया है। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. నిశ్చయముగా భూమి ఆకాశాల సృష్టిలో మరియు రెయ్యం బగళ్ళ అనుక్రమం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రావటం మరియు 190 सूरह आल इमरान में 190 और 90 पर 1 दोनों पढ़े। उसमें क्या है? इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक में, पैदाइश में और रात दिन के बदलने में अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है। वो कौन से अक्लमंद लोग हैं? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम, वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं। कैसे? खड़े होकर के, बैठ कर के और अपने करवटों में अपने पहलू बदल करके अल्लाह ताला को याद करते हैं। इसी आयत से सूफियों ने दलील पकड़ लिया कि देखो
کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرتے ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، اور اس طریقے سے شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، جو مسجد قباء کے اور مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، انہوں نے مسائل جاہلیہ کی شرح میں اس کو ذکر کیا ہے کہ صوفی لوگوں نے اس طریقے سے اس آیت کریمہ کو ناچنے، ڈانس کرنے اور دھمال ڈالنے کی دلیل بنایا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، ویسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو ایسے الٹی کھوپڑی، اسی کو کہتے ہیں الٹی کھوپڑی۔ عجیب بات ہے، صحابہ کرام نے یہ آیت کبھی ڈانس کرنے اور دھمال ڈالنے کی تو دلیل نہیں بنایا۔ تو اس طریقے سے لوگ آج بھی دنیا میں عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ بہرحال شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے کچھ ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو لہو اور لعب دونوں چیز کو جاہلیت میں دین بنا لیے تھے، تو کہتے ہیں کہ لہو کا مطلب ہے کل باطل یلہا عن الحق، ہر وہ باطل چیز جو حق سے دور کرے وہ لہو ہے، ہر وہ باطل چیز جو حق سے دور کرے وہ لہو ہے، اسی کو لہو کہتے ہیں۔ اور لعب کہتے ہیں کہ سنجیدہ واقعیت، جو سنجیدگی ہے اس سے نکل جانا، سنجیدگی کے خلاف جو باتیں ہیں اس کو کھیل کہتے ہیں، لعب کہتے ہیں، اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لہو و لعب کو دین سمجھنا اور اس سے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ کے قریب اس کے ذریعے سے ہونے کو سمجھنا، یہ جاہلیت کا دین تھا۔ وہ کھیل تماشا کرتے تھے، باطل میں مزہ لیتے تھے۔ اور دیکھیے ابھی بھی ایسا ہوتا ہے نا بہت ساری جگہوں پر کہ جانور کو باندھ کر دور سے تیر مارنا، ابھی بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، اور اس کو اپنا دینی شعار سمجھتے تھے اور اس کو اپنا دین بنا لیے تھے۔ ایسا ہے کھیل تماشے کو کہتے ہیں ھذا موجود عند الصوفیہ۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ چیز صوفیوں کے نزدیک ابھی بھی ہے، موجود ہے، صوفیوں میں ابھی بھی موجود ہے۔ صوفی کون ہے آج کل؟ صوفی بریلوی جو ہیں، قبر پرست لوگ، جھنڈا پارٹی، یہ صوفی ہیں، پکا صوفی ہیں، شیعہ صوفی ہیں۔ اسی طریقے سے بوہرا سماج وغیرہ کہتے ہیں نا، یہ تو خطرناک صوفی ہیں۔ بوہرا سماج جو ہیں وہ صوفی ہیں، تبلیغ جماعت پکے صوفی ہیں، ان کے اندر تصوف ہیں، کیونکہ یہ لوگ قادری، شہروردی، نقشبندی، چشتی، چاروں سلسلے ان سے ہیں، اور یہ چاروں سلسلے صوفیت کے ہیں۔ تو اس طریقے سے وحدت الوجود، حلول کا عقیدہ رکھنے والے قبوری لوگ، یہ سب تصوف ہیں۔ تو کہتے ہیں فَيَتَّخِذُونَ ضَرْبَ الدُّفُوفِ، یہ لوگ دین بنا لیے کیا؟ ڈھول وغیرہ، دف بجانے کو اور دف بجانے کو یہ دین سمجھ لیے۔ وَيَتَّخِذُونَ الْأَغَانِي عِبَادَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور گانا گانے کو یہ لوگ اللہ کی عبادت سمجھ لیے۔ آج دیکھیے قبروں میں قوالی چلتی کہ نہیں چلتی؟ قوالی چلتی ہے، گانے چلتے ہیں اپنے پیروں کے نام پر۔ اور ایک پاکستان کا بہت بڑا گانے والا آدمی تھا، کیا نام تھا اس کا؟ کس طریقے سے فتح علی خان، اس طریقے سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ فتح علی خان اس طریقے سے کچھ نام تھا، بہت بڑا سنگر تھا۔ اس نے تو اللہ اکبر اتنا عجیب قسم کا لکھ دیا ہے گانا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ تو مندروں میں، تو مسجدوں میں، تو گرجا گھروں میں، اور تو یہاں، تو وہاں، تو ہر جگہ میں، تو کون ہے، کیا ہے؟ تو گورکھ دھندا ہے۔ اس کے بارے میں پاکستان کے بہت بڑے عالم نے رد کیا ہے ان کے گانوں وغیرہ کو کہ یہ دیکھو کتنا شرکیہ گانے اس نے لکھا اور اللہ کے لیے کہا۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ تو مندروں میں بھی ہے، مسجدوں میں بھی ہے، گرجا گھروں میں بھی ہے، مزاروں میں بھی، آدمی کے اندر بھی، آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر جگہ تو ہے، ہر جگہ تو ہے۔ تو ہم اس کا مطلب کیا ہے کہ
یہ مورتی پوجا کرنے والے کو کافر کیوں کہیں، مسجد جانے والے کو مومن کیوں کہیں؟ یہ تفریق کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ تو جب ہر جگہ موجود ہے، مندروں میں بھی مسجدوں میں بھی، تو پھر یہ لڑائی جھگڑے کیا ہیں؟ تیرا یہ سب کا سب تیرا ہی تماشا ہے۔ اس نے اپنے گانوں میں کہا، اس نے اپنے گانوں میں یہ کہا ہے، تو یہ بات ہے۔ تو اس طریقے سے گانے کو عبادت سمجھتے ہیں، گانے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ نصرت فتح علی خان، ہاں اب یاد آیا، نصرت فتح علی خان، نصرت فتح علی خان، اس کے گانے کا ایک پاکستان کے عالم نے اس کا پورا کہا ہے کہ بڑا صوفی آدمی تھا، اس کے گانوں میں شرک اور کفر ہے، اس کے گانوں میں شرک اور کفر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اتنا خطرناک گیا گزرا آدمی، عقیدے میں اتنا گمراہ انسان کو بہت بڑا بڑا انعام بھی دیا گیا، بہت بڑا بڑا انعام بھی دیا گیا۔ اور پھر اس کے بھی جو شاگرد ابھی بھی زندہ ہے، ان کے شاگردوں کو بھی بڑے بڑے دوسرے امریکہ اور کہاں کہاں بلایا جاتا ہے گانے کے لیے، گانے کے لیے۔ ان لوگوں کی عزت اتنی ہوتی ہے، حالانکہ تصوف میں ڈوبے ہوئے لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں عجیب عجیب گانے گانا، تو پیروں کے بارے میں گانے گانا، ان کا یہ شیوا ہے، ڈھول بجانا، ہارمونیا بجانا، کیسیو بجانا، یہ وہ بجانا، یہ سب کو دین سمجھتے ہیں اور دینی محفلوں کا نام دیتے ہیں، دینی محفلوں کا نام دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے آج بھی یہ جہالت کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ اور کہتے ہیں یتقربون الی اللہ بالاغانی، یہ گانا گا گا کر کے اللہ کے تقرب حاصل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں گانے کے ذریعے سے۔ وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ بِغَرْبِ الدُّفُوفِ، اور ڈھول بجا کر کے، دف بجا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں الاغانی وآلاتها لہو ولعب، گانے اور گانے کے آلات جتنے بھی ہیں، اس کے ساز و سامان، یہ سب کے سب لہو لعب ہے۔ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي حَدِّ ذَاتِهَا، وہ خود بخود حرام ہے، کہتے ہیں خود بخود حرام ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا اتُّخِذَتْ عبادۃ للہ عز وجل، تو ان کے ذریعے سے ان کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ وہ خود بخود حرام ہے، ان حرام کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ تو یہ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ وَيُشَبِّهُهُمُ الْآنَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْأَنَاشِيدَ الَّتِي يَسُمُّونَهَا الْإِسْلَامِيَّةَ، کہتے ہیں انہی کے مشابہت جو زمانہ جاہلیت کے لوگ کام کرتے تھے، انہی کی طرح وہ لوگ کرتے ہیں جو اناشید یعنی نشید، نشید معلوم ہے، جو ایسے نشید گاتے ہیں اور راگ الاپتے ہیں، جن کو اسلامی نشید کہتے ہیں، اسلامی نظم نام دیتے ہیں، اسلامی نظم نام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ لوگ بھی ویسے ہی کیے، کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ کہتے ہیں یجعلونها من وسائل الدعوہ الی اللہ عز وجل، یہ لوگ گانے کو اور اپنے راگ کو، دیکھیے کبھی کبھی کوئی ویڈیو بناتے ہیں نا، پیچھے آواز آتی ہے، جھنکار کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بہت سارے ایسے اسلامی بیانات میں پیچھے آواز آتی ہے، ٹون آتی ہے، ساؤنڈ آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف دعوت کا وسیلہ بناتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت کا وسیلہ بناتے ہیں۔ آج اکثر دیکھیں گے جو دعوت کے آڈیوز ویڈیوز بناتے ہیں تو ایک دم بالکل اچانک سے ایک ساؤنڈ آتی ہے، آواز آتی ہے پہلے ہی، اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ سب خرافات ہے، یاد رکھیں یہ سب خرافات ہے۔ اس کو دعوت کے لیے استعمال کرنا، کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت ہی کی بات ہے، کیونکہ دعوت عبادت ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا یہ عبادت ہے۔ اور یہ جو آواز آ رہی ہے، ساؤنڈ آ رہی ہے، کیسیو کی، ہارمونیے کی، پتہ نہیں کس کس کی، نشید کی، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ و لعب ہے۔ اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا یہ دین ہے، اس میں مکس کر دیا اور ذریعہ بنا دیا۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی انہی لوگوں کی طرح ہے جو گانے کو، جس کو اسلامی گانے اس کا نام دیتے ہیں، اس کو دعوت کا وسیلہ بناتے ہیں۔ کما یقولون، جیسے کہ یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو دعوت کا وسیلہ بناتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں وَالدَّعْوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الدِّينِ، اللہ کی طرف دعوت دینا یہ دین ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا دین ہے۔ وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنَ الْأَغَانِ، اس دین کی دعوت میں جو دین ہے
اس میں گانے وغیرہ داخل نہیں کیا جائے، گانے وغیرہ داخل نہیں کیا جائے گا۔ والانغام والتنغیمات التي تلہی النفوس، اور ایسے نغمے وغیرہ جن سے دل جو ہے یہ ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، ان کو اس میں داخل نہیں کیا جائے۔ اب سوچئے، ہم لوگ سمجھتے تھے کہ کون سی ایسی بات ہے ابھی زمانہ جاہلیت کے ہے، لیکن دین کے اندر لوگوں نے گھسایا ہے، دین کے اندر لوگوں نے گھسایا ہے۔ اور آج کل ایسے بہت سارے ویڈیوز اور ویڈیو آپ کو یوٹیوب میں ملیں گے جن سے بڑے بڑے علماء کی تقریر فیڈ ہے، لیکن شروع میں اس علماء نے نہیں کہا ہے کہ تمہیں ایسا بجانا، لیکن جو بنانے والے جاہل قسم کے لوگ رہتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، خالی ایڈیٹنگ کرنا ہے، بیچ میں پورا ایک دم بھم کر کے آواز آتی ہے نا، اور ایک دم دل جیسے ایک دم اچانک گھبرا جاتا بندہ، یا تو کوئی ایسی آواز آتی، چڑیوں کی آواز، تو کس کی آواز، کس کی آواز، وہ دل اس کو سننے سے زیادہ اس کو سنتا ہے۔ تو یہ سب کے سب خرافات ہے، یہ سب کے سب خرافات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے مشغول کرنا ہے اور قرآن مجید کی قرات سے مشغول کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ حزبی جماعتوں کے طریقہ ہے۔ دیکھیے حزبی جو اخوان المسلمین ہے، حزبی، یاد رکھیے حزبیت جو ہے بہت خطرناک ہے، حزبیت بہت خطرناک ہے۔ اپنی اپنی ٹولی بنا لینا، جماعت بنا لینا حق کے خلاف، یہ حزبیت ہے۔ حق کے خلاف، حق قرآن حدیث کا نام ہے، اس کے خلاف ٹولی بنا لینا، اپنی جماعت بنا لینا، اور اپنی جماعت کا تعصب کرنا کہ ہم سے جو نہ ملے وہ کافر ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کو مار ڈالنا ہے، ایسے کرنا، گمراہ کرنا، یہ حزبیت ہے۔ اور ہر حزب، ہر گمراہ گروہ اپنے اپنے دلیلوں میں خوش ہے، اپنے اپنے دلیلوں میں خوش ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَيْسَتْ مِنْ وَسَائِلِ الدَّعْوَةِ، یہ سب دعوت کے وسیلے نہیں ہیں، یہ دعوت کے وسیلے نہیں ہیں۔ لأن الدعوة توقیفیہ، کیونکہ دعوت توقیفی ہے، یعنی اس کی دلیل ہے، یہ دین ہے، دین دلیل پر ٹکا ہوا ہوتا ہے، عبادت دلیل پر ہوتی ہے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو الناس بالکتاب والسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے کتاب اور سنت سے، والوعظ والارشاد، نصیحت کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، واعظ کرتے تھے، والمجادلہ باللتی ہی احسن، اور جو احسن بحث و مباحثہ ہوتا تھا اس طریقے سے دین کی طرف بلاتے تھے۔ ولم يتخذ الاناشید الجماعیہ وسیلہ للدعوہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا وسیلہ اجتماعی نشید کو نہیں بناتے تھے۔ اجتماعی ذکر کرتے ہیں نا بہت سارے صوفی، ایک آدمی کہتا ہے اللہ تو سب کوئی اللہ اللہ کرتے ہیں، تو ایسے اناشید، ایسے نغمے وغیرہ جو باطل چیزیں ہیں اس میں دعوت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج کل بہت سارے ایسے روڈ شو کرتے ہیں، روڈ شو دعوت کا، تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہی کچھ گانے بجا دیتے ہیں، بہت خطرناک ساؤنڈ آتی ہے، تو اس سے لوگوں کو جمع کرنا، پھر اپنی بات رکھتے ہیں، یہ سب خرافات ہے، یہ سب خرافات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انشاد الشعر الجید النزیہ، کہتے ہیں صاف ستھرا عمدہ اشعار، کوئی بات نہیں اس میں، صاف ستھرا اشعار جو ہوتی ہیں اور نظمیں ہوتی ہیں، حمد ہوتے ہیں، نعت ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر للرد علی المشرکین والدفاع عن الاسلام، مشرکوں پر رد کرنے کے لیے جو اشعار ہوتے ہیں، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے رد میں کرتے تھے، اور دین اسلام کی دفاع کے لیے جو اشعار کہے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ کا شعر حسان رضی اللہ عنہ، جیسے کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار۔ اور کہتے ہیں یا تو کسی سفر میں کوئی کام کر رہے ہیں، چستی لانے کے لیے کچھ ایسے اشعار کہے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب صحابہ کرام سفر میں، لمبے سفر میں ہوتے تو کچھ اشعار پڑھتے جس میں جذبہ آتا، یا تو کوئی کام کر رہے ہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو اسلام کے بارے میں کوئی جوش دلانے کے لیے کوئی اشعار پڑھتے، جیسے خندق کھودتے وقت اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو عیش و عشرت ہے اور وہ آخرت ہی کا ہے، دنیا کا نہیں۔ وہ تھک کر کے چور ہو جاتے تھے،
تبھی اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ وہ جاہلی نشید یہ سب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے فرق واضح کرنا چاہیے۔ آج کل دیکھیے یہ سب بہت زیادہ جاہلی رقص و سرور ناچ گانے ایسے ہوتے ہیں۔ سورہ صاد ایک مرتبہ کھولیے، سورہ صاد جو آیت نمبر 42 ہے، سورہ صاد کی جو 30 پر 8ویں سورہ ہے تقریباً، دیکھیے 30 پر 8ویں سورہ ہوگی سورہ صاد، آیت نمبر 40 پر 2، حضرت ایوب علیہ السلام کا 40 پر 1 بھی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. మరియు మా దాసుడు అయ్యూబు అలైహిస్సలాం గురించి ప్రస్తావించు. అతను తన ప్రభువుతో ఇలా మొరపెట్టుకున్నాడు, నిశ్చయముగా శైతాన్ నన్ను ఆపద మరియు శిక్షకు గురి చేశాడు. 42. మేము అతనితో అన్నాం, నీ కాలును నేల మీద కొట్టు, ఇదిగో చల్లని నీటి చెలిమ, నీవు స్నానం చేయడానికి మరియు త్రాగుటకు. 43. మరియు మేము అతని కుటుంబం వారిని మరియు వారితో పాటు వారి వంటి వారిని మా కరుణతో అతనికి తిరిగి ఇచ్చాం, మరియు బుద్ధిమంతులకు ఇది ఒక హితబోధ. دیکھیے یہ جو آیت ہے اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیر کو زمین پر مارو، اور غسل کر رہے تھے، تو صوفیوں نے اسی کو اپنے ناچنے اور رقص کرنے کی دلیل بنایا۔ صوفیوں نے اس کو رقص اور ناچنے کی دلیل بنایا۔ اس بات کو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کے اندر ذکر کیا ہے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ صوفیوں کو کیسے شیطان نے گمراہ کیا، تو انہوں نے پورا ذکر کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کو ذکر کیا کہ صوفی لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں اپنے ناچنے ڈانس کرنے کی، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب علیہ السلام کو کہ پاؤں کو زمین پر مارو، تو ہم لوگ بھی تو پاؤں کو مار مار کر ناچتے ہیں۔ تو کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے سلف صالحین کا منہج، سلف صالحین کا منہج بولے تو صحابہ تابعین کا منہج طریقہ، یہی اصل صحیح دین ہے، ورنہ قرآن حدیث ہی سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اپنے من کے مطابق دلیل بنا کر کے، جو دلیل فٹ نہیں ہوگی وہاں اپنی گمراہی کے دلیل قرآن حدیث کو بناتے ہیں، اور دوسرے سمجھتے ہیں کہ صحیح تو کہہ رہا بھائی۔ اس طریقے سے ان سب خرافاتوں سے ہم کو بچ کر کے رہنا پڑے گا، اور بہت کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ہماری بات اور آئیں گی۔ آج اتنا ہی ہم لوگ سنتے ہیں، آج تو تقریباً 2-3 بولنا تھا، لیکن آج ہم لوگ یہیں بس کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور جو بھی خرافات ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ان خرافاتوں سے بچائے، صحیح دین ہم کو بھی سیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری آئندہ نسلیں جو آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیندار بنا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو انہیں سیکھنے کی توفیق دینا، اور اسی پر قائم دائم رہنے کی انہیں بھی توفیق دینا۔ ہر قسم کے فتنہ فساد، شرک، بدعات، رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔